الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد الدرس السابع 7واں چپٹر ہے اور اس میں بنیادی طور پر وہی پرانی بحث ہیں اور کچھ نئی ابحاث کو اس میں ایڈ کیا گیا۔ ایک بار نص کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تحلیل کی طرف جاتے ہیں۔ الاب، اب والد کو کہتے ہیں اور ابنا ابن کی جمع ہے، بیٹوں کو کہتے ہیں۔ الاب، والد کہتا ہے این ذهبتم بعد الدرس یا ابنائی، ابناء ذهبنا الى الملعب۔ الاب، اكرة القدم لعبتم ام كرة السلة؟ الابناء لعبنا اليوم كرة القدم، لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي۔ الأب، أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ الأبناء، بلى ذهبنا۔ الأب، ماذا قرأتم هناك؟ الأبناء، قرأنا الصحف۔ الأب، أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم؟ الأبناء، نعم سمعناها۔ الأب، من أي إذاعة سمعتم؟ الأبناء، سمعنا من 3 إذاعات، من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن۔ الأب، سمعت أن بلالا مريض وأنه في المستشفى، أصحيح هذا؟ الأبناء، نعم هذا صحيح، شفاه الله۔ الأب، آمين۔ متى دخل المستشفى؟ الأبناء، دخل قبل 3 أيام۔ الأب، أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أرأيتموه؟ يوسف، أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه، أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه۔ الأب، وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ بلال، هذه هي؟ الأب، لا، المجلة ذات الغلاف الأصفر۔ مروان، هي عندي، أخذتها اليوم۔ يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته۔ البنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجميع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ الأب، أين ذهبتن يا بناتي؟ البنات، ذهبنا لزيارة المديرة۔ الأب، أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ البنات، مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا، هو بين المسجد والمدرسة۔ الأب، أوجدتنها في البيت؟ البنات، نعم وجدناها، جلسنا عندها 3 ساعات وخرجنا من بيتها في 5:00. الأم، أرأيتن المكنسة يا بنات؟ أرأيتن المكنسة يا بنات؟ بحثت عنها كثيرا وما وجدتها۔ سعاد، أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح۔ مروان، يا أمي، أفي الثلاجة ماء بارد؟ نحن عطاش۔ الأم، أبشر، فيها ماء بارد وعصير برتقال۔ اب یہ نص ہے، اس میں بنیادی طور پر آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں کہ ایک مذکر کے بارے میں بحث ہے وہی پرانی والی، لیکن اس میں مؤنث کی زیادہ بحث ہے اور مؤنث کے اوپر جو ہے فوکس کرنے والا جو یہ چیپٹر ہے۔ اس کی تحلیل کی طرف آتے ہیں۔ الاب، والد کہتے ہیں این ذهبتم بعد الدرس یا ابنائی، یہ چیز ہم نے پڑھی تھی کہ ایک غائب ہے تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ذہب، لیکن جب ہم مخاطب جس سے ہم بات کرنے ہیں سامنے والا تو اس سے ہم کہتے ہیں ذہبتا، آپ گئے، جلستا، آپ بیٹھے، رجعتا، آپ واپس آئے، قرأتا، آپ نے پڑھا۔ اب یہ تو ہو گیا واحد، جب ہم سامنے والا واحد ہے مذکر تو اس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ جمع ہوں تو ذہبتا کی جگہ تم بن جاتا ہے، تو تم، اردو میں بھی تم استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے بھی اور واحد کے لیے بھی، لیکن عربی میں تا زبر والا جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے واحد ہے، اور اگر جمع ہو تو تم۔ این ذہبتم، ذہبتم تم سب کے، جلستم تم سب بیٹھے، قرأتم تم سب نے پڑھا، رجعتم تم سب لوٹے، اور اس طرح دیگر جو ہیں افعال آئیں گے۔ این ذہبتم بعد الدرس یا ابنائی، این
کسی جگہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں گئے تھے. این ذہبتم بعد الدرس، تم کہاں گئے تھے درس کے بعد. یا ابنائی، ابنا ابن کی جمع ہے، بیٹے کو کہتے ہیں، اور ابنائی اے میرے بیٹوں. باپ پوچھ رہا ہے اپنے بیٹوں سے. بیٹے کہتے ہیں ذہبنا الی الملعب. دیکھیں ہم اپنے بارے میں جب ہم بتا رہے ہیں اور میں واحد ہوں، اپنے بارے میں صرف بتا رہا ہوں، تو میں کہوں گا ذہبتو. اگر ہم جمع ہیں تو جمع کے لیے میں ہم کا لفظ ہم لاتے ہیں، اپنے لیے ہم میں کا لفظ لاتے ہیں، تو میں کے لیے تو آئے گا ذہبتو. اور اگر ہم جمع ہیں تو ہم کہیں گے ہم، اردو میں اور عربی میں ہم کہیں گے ذہبنا، نا کا لفظ آئے گا. ذہبنا الی الملعب، ذہبتو میں گیا، ذہبنا ہم گئے. ذہبنا الی الملعب، ہم ملعب کہتے ہیں وہ جگہ جدھر کھیلا جاتا ہے، گراؤنڈ، کہ ہم کھیلنے والی جگہ پر گئے تھے. پھر باپ کہتا ہے اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلہ. ایک یہ خاص اسلوب ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ یہ آپ نے کیا ہے یا یہ کیا ہے. تو یہ چیز ہم نے پہلے پڑھ بھی لی ہے لیکن یہ دہرائی جا رہی ہے ادھر کہ اکرۃ القدم لعبتم. اب دیکھیں یہ سوال کے لیے ہے، کرۃ القدم. اب کرۃ آخر میں تا کے اوپر زبر جو آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ لعبتم وہ فعل فاعل ہے کہ آپ نے کھیلا، آپ سب نے کھیلا. کھیلنے والے کون ہیں؟ تم، جمع جو ہیں. اب کس کو کھیلا جا رہا ہے، کس پر کام ہو رہا ہے؟ کرۃ القدم، تو وہ پہلے لے آئے ہیں، اس لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مفعول مقدم، مفعول بہ مقدم، اس لیے اس کے اوپر زبر آئی ہے. کرۃ القدم لعبتم، کیا آپ نے کرۃ القدم، کرۃ القدم کہتے ہیں فٹ بال کو، کیا آپ نے فٹ بال کھیلا ہے؟ ام کرۃ السلہ، یا آپ نے باسکٹ بال کھیلا ہے. سلہ باسکٹ کو کہتے ہیں اور کرۃ السلہ، کرہ کہتے ہیں بال کو اور سلہ کہتے ہیں باسکٹ کو، باسکٹ بال. قدم قدم اور کرہ بال، اور یہ چیز ہے. کرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلہ، کیا آپ نے فٹ بال کھیلا ہے یا آپ نے باسکٹ بال کھیلا ہے. تو کہتے ہیں لعبنا اليوم کرۃ القدم. لعبنا اليوم، اليوم کا مطلب آج، لعبنا اليوم، لعبنا. دیکھیں ہم سب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور ہم جب بات کرنے والے جمع ہیں تو ہم کہیں گے لعبنا. اب کرنے والے کون یا کھیلنے والے کون ہیں؟ لعبہ یلعب. لعبہ کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا، لعبنا ہم نے کھیلا. تو کھیلنے والے کون ہیں؟ ہم. کس پر کھیلا جا رہا ہے، کس پر کام ہو رہا ہے؟ تو وہ ہے کرۃ القدم، فٹ بال پر کام ہو رہا ہے یا فٹ بال کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول بھی ہے، اس لیے اس کے اوپر آخری حرف کے اوپر زبر آئی. کرۃ القدم، تو پھر وہ اس کا مضاف الیہ بن گیا، کرۃ القدم. لعبنا اليوم کرۃ القدم. اور پھر بتا رہے ہیں اپنی اس بات کی مزید وضاحت کے لیے لعبنا کرۃ السلۃ فی الاسبوع الماضی. لعبنا کرۃ السلہ، ہم نے باسکٹ بال کھیلا تھا، فی الاسبوع الماضی. اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، الماضی جو گزرا ہوا ہو، یعنی ہم نے پچھلے ہفتے کو باسکٹ بال کھیلا تھا، ہم نے پچھلے ہفتے کو باسکٹ بال کھیلا تھا. لعبنا اليوم کرۃ القدم، آج ہم نے فٹ بال کھیلا ہے، پچھلے ہفتے ہم نے باسکٹ بال کھیلا تھا. پھر باپ پوچھتا ہے اذهبتم الى المکتبۃ اليوم، اما ذهبتم. اب یہ نفی کے ساتھ سوال کیا جا رہا ہے. یہ مختلف اسلوب میں وہ چیز لے کے آ رہے ہیں تاکہ آپ کو اسلوب بھی سمجھ آئے عربی کا ساتھ ساتھ. تو پہلے صرف عام سوال کیا کرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلہ، لیکن جب اب نفی کے ساتھ سوال کیا جا رہا ہے جیسے الیس کذلک، اور اسی طرح اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم، اور ما سوال کے لیے، ما نفی کے لیے، کسی چیز کا انکار کرنا، نفی کے سوال کے لیے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیگیٹو انٹروگیٹو. اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم، مکتبہ کہتے ہیں لائبریری کو، کہ کیا آپ آج لائبریری نہیں گئے؟ کیا آپ سب، ذهبتم کیا آپ سب آج لائبریری نہیں گئے؟ تو بیٹے کہتے ہیں بلا. اب دیکھیں جو ما یعنی نیگیٹو انٹروگیٹو سوالیہ اور نفی جملہ ہو تو اس جملے کے یا اس سوال کے جواب میں اگر آپ نے ہاں کہنا ہے، مثبت میں جواب دینا ہے تو بلا کہیں گے، بلا. اور اگر نفی میں جواب دینا ہے تو نعم کہیں گے. اما ذهب کیا آپ نہیں گئے تو آپ کہیں گے نعم، ہاں، تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں گئے. اور اگر آپ گئے ہیں
بتانا ہے آپ نے تو پھر آپ بلا کہیں گے، کیوں نہیں گئے تھے؟ اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم، کہ آپ آج لائبریری نہیں گئے تھے؟ وہ کہتا ہے بلا ذهبنا، کیوں نہیں گئے تھے ہم۔ پھر والد پوچھتا ہے ماذا قرأتم هناك، آپ نے ادھر کیا پڑھا ہے؟ ماذا قرأتم، قرأ مطلب قرأت جب مخاطب سے ایک ہے، اور اگر جمع ہے تو قرأتم، هناك وہاں، ہونا یہاں اور هناك وہاں۔ ماذا قرأتم هناك، آپ نے وہاں کیا پڑھا تھا؟ تو بیٹے کہتے ہیں قرأنا الصحف، صحف صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ اخبار کو کہتے ہیں، یعنی صحیفہ اخبار ہے۔ قرأنا الصحف، صحف صحیفہ کی جمع، ہم نے اخباریں پڑھی تھی ادھر مکتبہ میں یا لائبریری میں جس کو کہتے ہیں آپ۔ اب کہتا ہے اسمعتم الاخبار من الاذاعة اليوم، تو اسمعتم الاخبار من الاذاعة اليوم، یہ تو سوال کے لیے ہے۔ سمعتم، کیا آپ نے سنا؟ سمع سماعت سے ہے، سماعت کرنا، سننا، تو سمعتم کیا تم سب نے سنا؟ الاخبار یہ خبر کی جمع ہے، اور من الاذاعہ، اذاعہ نشریات کو کہتے ہیں، ٹرانسمیشن یا چینلز جو ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ نے ٹرانسمیشن یا آپ کہہ لیں کہ نشریات میں سے اخبار کو یا خبروں کو سنا؟ اسمعتم الاخبار من الاذاعة اليوم، کیا آج آپ نے نشریات کی اخبار سنی ہیں؟ تو بیٹے کہتے ہیں نعم سمعناها، سمعنا ہم سب نے سنا۔ سمع اور جب سمعتو اپنے بارے میں بتانا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ سمعتو جب ایک ہے، اور اگر ہم جمع ہیں، جو بات کرنے والے ہیں جو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں وہ جمع ہیں تو کہیں گے سمعنا۔ اب ہا جو ہے یہ اخبار خبر کی جمع تھی، اور جو جمع ہوتی ہے غیر عاقل کی اس کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے، اور واحد مؤنث کے لیے ہا کا صیغہ آتا ہے۔ تو نعم سمعناها، ہا کا اشارہ ہے اخبار کی طرف کہ ہم نے وہ اخبار سنی ہے۔ پھر باپ کہتا ہے من ای اذاعۃ سمعتم، من ای اذاعۃ، من کی وجہ سے ای ہو گیا، ویسے ایو تھا تو من ای اذاعۃ۔ پھر ایو آپ کو بتایا کہ مضاف کے طور پہ آتا ہے، اس کے بعد جو بھی ایو کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ زیر کے ساتھ ہی آئے گا۔ من ای اذاعۃ سمعتم، کہ آپ نے کون سی نشریات سے سنا ہے، آپ سب نے کون سی نشریات سے سنا ہے یا کون سے چینل سے سنا ہے؟ تو بیٹے کہتے ہیں سمعنا من 3 اذاعات، سمعنا من 3 اذاعات، ہم نے 3 ٹرانسمیشن سے یا 3 چینل سے سنا ہے۔ من اذاعت الریاض، ہم نے ریاض، یہ سعودیہ کا ایک علاقہ ہے یا شہر ہے، کہہ رہے ہیں ریاض کے ٹرانسمیشن سے سنا ہے۔ و اذاعت القاہرہ، قاہرہ یہ مصر کا ہے تو مصر کی ٹرانسمیشن سے بھی سنا ہے۔ و اذاعت لندن، اور لندن کے بھی اذاعت سے یا اس کی ٹرانسمیشن سے ہم نے سنا ہے۔ پھر والد پوچھتے ہیں سمعت ان بلالا مریض، سمعت ان، اب یہ چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ سمع کے بعد جب ان آئے گا، ان کا لفظ آئے گا تو وہ انا ہی آنا ہے، ان کا لفظ شروع میں آئے گا یا اس کی جو دیگر قواعد ہیں، تو سمع کے بعد ان آئے گا۔ سمعت ان بلالا، اور ان کا وہی معاملہ ہے کہ ان کے بعد اگر ظاہری اسم آ گئے تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جائے گی، پھر اگر وہ مذکر ہے تو جو ہے اس کے آخری حرف پر یعنی الف کا اضافہ بھی ہو جائے گا۔ یہ چیز ہم نے پڑھی ہے۔ سمعت ان بلال، بلال ایسے ہی تھا لیکن زبر، 2 زبر آنے کی وجہ سے آخر میں الف بھی آ گیا، سمعت ان بلالا۔ تو مریض، یہ ادھر جملہ ختم ہوتا ہے سمعت ان بلالا مریض، میں نے سنا ہے۔ سمعت، اب والد اپنے بارے میں بتا رہے ہیں نا، واحد ہے اس لیے وہ سمعت کہہ رہے ہیں۔ سمعت ان بلالا، ان کے کا معنی دیتا ہے، میں نے سنا ہے کہ بلال مریض ہے۔ وَأَنَّهُ، اب دیکھیں بلال کا پہلے نام گزر چکا ہے اس لیے دوبارہ بلال نہیں لایا بلکہ انہو آیا، ہو اس کی جگہ آ گیا۔ وَأَنَّهُ فِي الْمُسْتَشْفَى، اور یہ کہ وہ مستشفیٰ میں ہے، مستشفیٰ ہاسپٹل کو کہتے ہیں، استشفاء سے ہے جدھر شفا حاصل کی جاتی ہے۔ تو سمعت ان بلالا مریض وانه فی المستشفى، میں نے سنا ہے کہ بلال مریض ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اصحیح ھذا، صحیح ھذا، کیا یہ صحیح بات ہے؟ تو بیٹے کہتے ہیں نعم ھذا صحیح،
جی ہاں ایسا ہی ہے، صحیح ہے یہ بات. شفاہ اللہ، شفاہ اللہ، سوری شفاہ اللہ، یہ ایک طرح کا دعائیہ کلمات آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ شفاہ اللہ، ہو اس بندے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اس کو شفا دے. تو پھر والد آگے سے کہتے ہیں آمین، یعنی اللہ اس کو قبول کرے. متى دخل المستشفى، اب اس کے بارے میں مزید تفصیل پوچھ رہے ہیں کہ متى دخل المستشفى، کہ کب وہ ہاسپٹل گیا، کب وہ ہاسپٹل گیا یا کب وہ ہاسپٹل داخل ہوا. تو بیٹے کہتے ہیں دخل قبل 3 ایام، دخل یعنی ابھی اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بلال کے بارے میں. متى دخل، دخل سے مراد کون داخل ہوا، بلال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیونکہ بلال ہی ہاسپٹل میں داخل ہوا. متى دخل المستشفى، کب وہ داخل ہوا ہے ہاسپٹل میں. تو بیٹے کہتے ہیں دخل قبل 3 ایام، قبل یہ آپ کو بتایا ہمیشہ کہ مضاف کے طور پر آئے گا، اور اس کے بعد قبل اور بعد، اس کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آئے گی. دخل یعنی وہی بلال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ داخل ہوا قبل 3 ایام، کے 3 دن پہلے وہ داخل ہوا. کہاں داخل ہوا؟ ہاسپٹل میں. تو مزید جو باتیں ہیں انشاءاللہ اس میں ایک نئی بحث آ رہی ہے، اس لیے اس کو اگلی نشست میں کیا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.